ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کو توڑتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیظ و غضب پکارتا ہے، عذاب پکارتا ہے، اور یہ کتنی مکروہ، گندی اور حرام پکار ہے کہ وہ مخلوق ہو کر اپنے خالق و مالک کو ناراض کرتا ہے، مخلوق ہو کر جنت کے بدلے جہنم خریدتا ہے، اپنوں میں بیٹھ کر اپنوں سے دشمنی اور بغض کرتا ہے، جدھر اسے اپنی آل اولاد سے شفقت، ماں باپ سے رحمت برکت، اڑوس پڑوس سے خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ برتاؤ کرنا ہوتا ہے، ان کی دشمنی کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کے خلاف ہی سوچتا اور کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ مفتی صاحب سے کیا پوچھنے جاتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتہ کہ کیا وہ سوچتا ہے اور پھر کیا اپنی سوچ میں وہ کر ڈالتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے تو اسے اپنے آپ ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے، اور جب وہ اپنی سوچ میں وہی کرتا ہے تو اسے خود ہی پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا، مفتی صاحب کیا بتائے گا۔ یہی وہ پہلی حد ہے جو اللہ پروردگار کی، اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ میری حد کو نہ توڑنا، فاتبعونی، بس تم نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں میری حد کو قائم رکھنا۔ دیکھیے، جب آپ نے سوچا تو آپ کو پتہ ہو گیا، اور جب آپ نے اپنی سوچ میں کیا تو آپ کو پتہ ہو گیا۔ پہلے آپ کو پتہ ہوا ہے، اب آپ مفتی کو بتاؤ گے کہ یہ میں نے سوچا تھا اور یہ میں نے اپنی سوچ میں عمل کیا تھا، تب مفتی کو جا کر پتہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے بتانے سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ایک بات ہوتی ہے، جیسے میں سوچتا ہوں ویسے اللہ کے علم میں ایک بات ہوتی ہے، میں سوچنے کے بعد پھر کرتا ہوں، وہ میرا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علم میں جو بات ہوتی ہے یہ اللہ پروردگار کی حد ہوتی ہے، اس حد کے قیام کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں، اللہ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے، کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ قانون میں قاضی فیصلہ دیتا ہے، آئین میں بادشاہ فیصلہ دیتا ہے، دنیا کا بڑا فیصلہ دیتا ہے کہ اس نے وطن کا قانون توڑا ہے، ملک کا قانون توڑا ہے۔ اب جب کوئی اللہ پروردگار کی حد توڑتا ہے جو اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم میں ہمیں بتائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ پھر بتاتا ہے کہ یہ میرا غیظ و غضب خرید رہا ہے۔ اب اللہ سے میں کیا پوچھنے جاؤں؟ کیا مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر اپنا پتہ ہو کر اللہ کا نہیں پتہ چلا؟ کہ میں سوچتا ہوں تو مفتی سے نہیں پوچھنے جاتا، مجھے سارے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے۔
میرے ہاتھوں کو نہیں پتہ ہوتا، میری آنکھ کو نہیں پتہ ہوتا، میرے کان کو نہیں پتہ ہوتا، میری زبان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ میں نے سوچا ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے میں۔ پھر جب میں اپنی سوچ میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، یا کان سے سنتا ہوں، یا پاؤں سے چلتا ہوں، یا ہاتھ سے پکڑتا ہوں، یہ مجھے پتہ ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ کو، کان کو، زبان کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سارا مجھے پتہ ہے، سارا ہی اللہ کو پتہ ہے۔ مجھے میرا پتہ ہے، اور میرے پتے کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو جو پتہ ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے فتح بیونی میں اللہ کی حد کو نہیں توڑا۔ پہلی اللہ کی حد اس کا حکم ہے، دوسری حد اللہ پروردگار کا علم ہے، تیسری حد اللہ پروردگار کی محبت ہے، اور چوتھی اللہ سبحانہ و تعالی کی حدوں میں اللہ پروردگار کی عطا محبت ہے۔ جو ان تین حدوں کو نہیں توڑتا، یہ ہے جس نے اللہ پروردگار کے ساتھ محبت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار اپنی محبت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی رسول کی اتباع کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جس سے کوئی محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے باتوں باتوں میں سارا کچھ کر لیا ہے، باتوں باتوں میں جو سارا کچھ کرتا ہے بھی افواہہم، اس کے منہ کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ باتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ زبان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا سوچ رہا ہوں، زبان کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ میں سوچتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، مجھے ہی سارا پتہ ہوتا ہے۔ کتنے دیکھو افسوس کی بات ہے، ہم نے باتوں باتوں سے ہی سارا کچھ کر لیا۔ بات کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے وہی کیا ہے جو اس سے کروایا گیا ہے۔ یہ آپ اور میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یہ بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ جس نے پہلی حد توڑی ہے وہ ایسا ہی محتاج اور مسکین ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں پوری ہوتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ کیوں؟ اس نے حکم کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی۔ اللہ کے بندے کے ساتھ اس نے باتوں باتوں میں محبت کی ہے۔ سائیں جی کیا بھائی، سائیں جی بتاؤ نا، پتہ کچھ نہیں ہے سائیں جی۔ یہ سائیں جی کوئی نام ہے؟ یہ تو سائیں جی کا نام جو ہے نا، یہ سائیں جی نہیں ہے۔ نام جو آپ کا ہے، جو نام فلانے کا ہے، جو نام فلانے کا ہے، یہ نام ہیں ان تک پہنچنے کے۔ جب ان تک پہنچ جاتے ہو تو یہ ہیں وہ۔ قل هو اللہ احد، آپ بتا دیجئے کہ آپ تک جو پہنچنے والا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اللہ ہے۔ جس نے محبت نہیں کی، اگر دنیا کی محبت نہیں کی، اس پر ترجیح نہیں کسی کو دی جا سکتی۔ دنیا کی محبت اور ہے، یعنی عارضی زندگی کی محبت اور ہے، حکم کی محبت اور ہے، علم کی محبت اور ہے، محبت کی محبت اور ہے، محب اور محبوب کی محبت اور ہے، معلم اور متعلم کی محبت اور ہے، حاکم اور محکوم کی محبت اور ہے، ظالم اور مظلوم سے محبت اور ہے۔ یہ اور سے کوئی اور ہے، اور نہیں ہے۔ جب آپ نے کہیں پڑھا ہوگا نا اور سے مطلب پتہ کیا لیا جاتا ہے؟ اور سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بات گزری ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد یہ بات ہے۔
ختم نہیں ہوئی، اور نہیں کوئی لیتا، کوئی اور پہ غور نہیں کرتا۔ ہر کوئی جو غور کرنے پر تلا ہوا ہے ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک بات جو ہے وہ بات نہیں جانتی کہ وہ کیا بات ہے۔ بھی افواہہم، یہ اپنی منہ کی باتیں جو ہیں وہ یہ تو باتیں مردہ ہیں، ان باتوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ بات کرنے والا کون ہے، اور اس نے کس سوچ میں یہ بات کی ہے۔ نہ کرنے والا کون ہے پتہ ہوتا ہے، نہ کس سوچ میں اس کرنے والے نے بات کی ہے، اور ہم نے سارا کچھ جو لیا ہے ایک گلا کھنچ کے ہی سارا کچھ حاصل کرنی۔ نہ ایسے نہ کریں، جو وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا وہ ضائع برباد ہو جاتا ہے، اور جو حکم کی تعلیم نہیں لیتا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی عارضی زندگی جو ہے وہ نہیں برباد صرف کرتا، عارضی زندگی میں ابدی زندگی کا سامان اللہ، نبی رسول، مہربان محسن، قسم خدا کی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ یہ خزانہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اسے نہیں پتہ، اسے اس لیے نہیں پتہ کہ یہ محبت باتوں سے کرتا ہے، محبت باتوں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر باتوں سے محبت ہوتی تو یہ جتنے باتیں نہ کرنے والے گونگے ہیں یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر گونگا محروم نہیں رہا، نہ بولنے والا محروم نہیں رہا، اندھا محروم نہیں رہا، تو اس وجہ سے محروم نہیں یہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مالک ہے، اور اللہ پروردگار جب کسی کا بھلا کرتا ہے تو اللہ پروردگار کا بھلا کرنے سے ہر ایک کا بھلا ہو جاتا ہے جس کا اللہ بھلا کرتا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں بھلا لیتا، ہر کوئی اپنا بھلا لیتا ہے۔ بھائی میری بات سنیں، اگر آپ دوسرے کا بھلا نہیں کریں گے آپ کا بھلا کیسے ہو جائے گا؟ کبھی اس بات پہ نہیں غور کیا؟ دیکھیے استاد ہے، اپنے طالب علم کا بھلا کرتا ہے تبھی تو طالب علم اسے اپنا استاد کہتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا کرتا ہے تبھی اولاد اسے اپنا ماں باپ کہتی ہے۔ سبزی بیچنے والا جب سبزی لینے والے کا بھلا کرتا ہے تبھی اسے پیسے ملتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا بھلا نہ کرے وہ اپنا بھلا گھر میں کیسے لے کے آئے گا؟ اسے تو آنے نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس نے بھلا کرنے کے بجائے اس کا نقصان کر دیا۔ کوئی نہیں اس بات کو سوچتا کہ فتح بیونی میں کیا اللہ پروردگار نے ہمیں دیا ہے، ہمیں محتاجگی اور مفلسی سے بچایا ہے، غنی کر کے گھر بھیجا ہے۔ غنی وہ ہے جسے حکم کی تعلیم ہو گئی ہے، ورنہ جسے حکم جو اللہ کا حکم اس کی قدر نہیں، اللہ کے حکم کی ناقدری کرتا ہے، تو ناقدری کرنے والا پہلا شیطان ہے اور دوسرا شیطان کا حواری ہے۔ اسے کیا ملا لعنت کے علاوہ، جہنم کے عذاب کے علاوہ؟ اسے کوئی ہے جو دینے کے قابل ہو؟ کوئی ہے ہی نہیں جو اسے دینے کے قابل ہو۔ کیوں؟ دو ہی تو تھے دینے کے قابل، ایک میں تھا اپنے آپ کو دینے کے قابل تھا، جب میں اپنے آپ کو بھلا دیتا تو دوسرے کو بھلا دے کے مجھے بھلا ملتا۔ ایک میں تھا اپنے آپ کو بھلا دینے والا، اور ایک اس بھلے پر مجھے بھلا جو دینے والا وہ اللہ تھا۔ اللہ اپنا حکم دیتا ہے ہمیں، حکم میں میں نے بھلا نہیں کیا اپنا، حکم میں میں نے ظلم اپنی جان پر ڈایا ہے۔ میں کسی کا گلا گھونٹوں وہ مجھے تسلیاں، تشفیاں، پیار، ہاتھوں کو چومے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو۔ یہ حماقت، یہ جہالت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے بندے کی تعلیم صحبت میں نہیں آ جاتا۔ ممکن نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ممکن نہیں ہوتی۔ آنکھ کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں ہے، سننا ممکن ہے اس وجہ سے کہ کان ملے ہوئے ہیں، اگر کان نہ ملے تو سننا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے اس بھلے میں لگی ہوئی ہے،
جس بھلے کا احاطہ جو ہے اللہ کرتا ہے، اور کوئی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے حکم کی قدر نہیں کی، وہ روپے کی قدر کیا کرے۔ روپیہ ایسا ہے، اس کی قدر کرنے والا، اس کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، کیونکہ روپے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر تالے میں ڈال کر ہر تالا کھل جاتا ہے۔ یہ روپیہ جو ہے یہ اللہ پروردگار کے حکم کی مثال ہے۔ جیسے روپے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ویسے اللہ پروردگار کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے سے لے کر اللہ کی محبت جس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ خریدی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تو سوچتا ہے اور اپنی سوچ میں تو کچھ کرتا ہے تو جیسے تجھے پتہ ہوتا ہے، ایسے ایک اللہ کی بھی حد ہے۔ جو اللہ کے علم کی حد کو توڑتا ہے وہ اللہ کا حکم توڑتا ہے۔ اس نے توڑا حکم ہے، لیکن توڑ کس کو دیا ہے؟ اللہ پروردگار کے علم کے خلاف اس نے کیا ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہتا تھا وہ اس سے چھیننا چاہتا ہے، اور جس سے اللہ چاہتا تھا کہ اس سے چھینا جائے اسے تو دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی دوستی تو نہ رہی، یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے۔ حکم کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک حکم کی تعلیم ہے جس کے لیے اللہ پروردگار نے یہ ساری کائنات، چرند پرند فرشتے، یہ وہ سب کو پیدا کیا ہے۔ جو ایک اللہ کا حکم اس کی حد کو قائم کرتا ہے، پکی بات ہے۔ دوسری حد جو ہے حکم کی تعلیم دینے والی معلم کی حد، اس کا ادب جو ہے وہ اس کو بحال رکھتا ہے۔ یہ متعلم ہے۔ جو متعلم اپنے استاد کا ادب بحال نہیں رکھتا، اس نے اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم کو نہیں جانا بلکہ اس کا انکار کر دیا ہے۔ پہلا انکار شیطان نے اللہ کے حکم کا نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم مانتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے اللہ کے بندے کی تعظیم کا جو سجدہ تھا، اللہ کے بندے کی تعظیم کا، اس کا انکار کر دیا۔ حکم کی تعلیم حد ہے، حکم حد ہے، لیکن حد کو قیام دینے والا وہ تو بہت بڑی اللہ کی حد ہے، وہ معلم استاد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ایک میں جانتا ہوں انسان ہونے کے ناطے کہ میں نے کیا سوچا ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ میں مفتی سے نہیں جا کر پوچھتا کہ مجھے بتا میں نے جسم کے فلانے بال سے کیا کیا تھا، بال کو تو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا۔ جسم کے فلانے ذرے سے میں نے کیا کیا تھا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جس کو پتہ کچھ نہیں اس سے کوئی پاگل ہی پوچھنے جائے گا، مجھے پاگل ہی کہے گا تیرا بال کیا کرتا ہے۔ میرے بال کو تو پتہ ہی نہیں، پتہ تو مجھے ہے، بال کو تو میں نے پکڑ کے باہر نکالنا، پتہ تو مجھے ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی سے پوچھے جا کر تیرے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، بال ہے میرا وہ تو جانتا ہی نہیں، آنکھ میری جانتی نہیں ہے، کان میرا جانتا ہی نہیں۔ میں پاگل ہوں کہ کان سے جا کر پوچھوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں گا میں نے کان کو کیا کہا ہے، میں نے زبان کو کیا کہا ہے۔ اللہ پروردگار نے اپنی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کا کوئی احاطہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا احاطہ کیا ہے، لیکن اگر اللہ پروردگار اپنا آپ دکھائے تو یہ تو اللہ نے اپنا احاطہ دے دیا ہے نا، اس کو کوئی نہیں جانتا کہ لن ترانی میں کیا رکھا ہے، اور ابا واستکبرا وکان من الکافرین میں اللہ کیا بتاتا ہے۔ اور سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو اپنے قرب میں معراج میں کیوں بلاتا ہے؟ فتح بھی یونی کی ہو تو پتہ ہو نا، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں۔
درس نظامیہ کیا ہے، حکم کی تعلیم حاصل کی ہے، معلم تک تو رسائی نہیں نا حاصل کی، کہ معلم کی رسائی اللہ تک ہے، کتابوں کی رسائی جو ہے وہ معلم تک ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کے قابل ہیں، پھر ساری کتابیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، اور جو ایک کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پروردگار نے آپ تک پہنچائی ہے، وہ کتاب قیامت تک قائم کر دی جاتی ہے، اور کتاب والے کی رسائی جو اللہ تک ہے وہ پھر عطا کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ یہ کبھی نہیں کہے گا لن ترانی، کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندے کا احسان ہم پر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی رسائی اپنے بندے کے توسل سے ہمیں دے دی ہے۔ جی اللہ نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو ہمیں کیوں نہیں دے دی ہے؟ ڈائریکٹ دے تو دیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، ڈائریکٹ دے تو دیا ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کے مومن ہیں، ڈائریکٹ سارا کچھ دے تو دیا ہے۔ اب تو اللہ پروردگار کے حکم کا احاطہ بتا تو دیا ہے کہ اللہ ہمارا احاطہ کرتا ہے، ہم اللہ پروردگار کو دیکھنے کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ ہاں اب اللہ نے یہ بتا تو دیا ہے من رانی فرال حق کا، اب اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو آپ میرے بندے کو دیکھ، جب میرے بندے کو دیکھے گا تو اس میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ اس میں کیسے وہ نظر آ جائے گا کہ اللہ کا بندہ اپنے اللہ تک رسائی رکھتا ہے، اپنے اللہ کو دیکھنے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو قابل کر دیا گیا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے، اتنا اللہ نے اسے اپنا آپ دکھایا ہے، اتنا اللہ پروردگار نے اپنا احاطہ اس کو دیا ہے۔ یہ احاطہ کیا ہے؟ احاطہ یہ ہے کہ میری آنکھ کسی کو دیکھ سکے، میرا کان کسی کو سن سکے، اور اگر میری فریکوینسی دیکھنے کی سننے کی اتنی نہیں ہوتی تو وہ میری فریکوینسی میں نہ آنے کی وجہ سے وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ احاطہ جب مومن کو دیا جاتا ہے، جو احاطہ اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو دیا ہے، وہ علم کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ علم پتہ کون سا ہوتا؟ حکمی علم نہیں ہوتا، وہ ذات کا علم ہوتا ہے، محبت کا علم ہوتا ہے، ایسے سمجھ لیجیے۔ اب پہلے یہ جاننا ضروری ہے فتابیونی کے اندر محتاج فقیر وہ ہے جو حکم اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ نہیں رکھتا، اس کی قدر نہیں جانتا۔ پہلے اللہ پاک نے اپنے حکم میں جو احاطہ کیا ہوا ہے، دو چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ جیسے میں اپنا احاطہ اپنی سوچ اور اپنے کرنے پر رکھتا ہوں، اپنے عمل پر رکھتا ہوں، اللہ نے جو پہلا احاطہ کیا ہوا ہے فطرت اور فطرت کی چیزوں کا اپنے حکم میں کیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے اپنے علم میں حکم صادر فرمایا تو ایک میں فطرت پیدا ہو گئی اور ایک میں فطرت کی چیزیں پیدا اللہ نے کر دیں۔ فطرت بھی نہیں جانتی، فطرت کی چیزیں بھی نہیں جانتی، یہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ کیلا نہیں جانتا، نارنگی نہیں جانتی، سورج نہیں جانتا، چاند نہیں جانتا، جیسے میرے اعضاء، میرے بال، میرا یہ وہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ انہیں علم حاصل نہیں ہے۔ میں اپنے علم میں، اپنی سوچ میں، اپنے حکم آرڈر میں ان کو جو کہتا ہوں یہ وہ کرتے ہیں۔ فطرت کو اللہ جو کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، پانی کو کہ پیدا کرنے والا فطرت کو اپنے حکم میں اللہ ہے، اور حکم میں فطرت میں چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کا احاطہ فطرت پر اور فطرت کی چیزوں پر ہے، جو مال ہے، مال جو اللہ پروردگار کے حکم کی حد کو نہیں توڑتا، وہ کسی کے مال کو اپنا مال نہیں بناتا۔ کیوں؟ اللہ کا احاطہ ہے نا فطرت پر اور فطرت کی چیزوں پر۔ اللہ اپنے حکم میں
فطرت اور فطرت کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے حکم میں ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس کا مال ہے، جس کا مال ہے اس کے گھر میں پہنچا کے آ جائے۔ یہ ہے بھلا، جب کوئی کسی کا بھلا کرتا ہے، اب اللہ اس کا بھلا کرتا، فرمایا تم دین کے بھلوں میں لگ جاؤ، تمہارا دنیا کا بھلا میں اللہ کروں گا۔ جس کا بھلا اللہ کرے، اس کے بھلے کوئی ادھر ادھر کر سکتا؟ اس کو کوئی مفلس مسکین غریب بنا سکتا ہے؟ وہ خود بنتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ ایک وہ اللہ کے بندوں کے پاس نہیں جاتا کہ 100 قتل اس کے معاف ہو جائیں، اور ایک اللہ کے بندوں سے اس کی محبت نہیں ہے، اسے اپنی خواہش سے محبت ہے، اپنے بھلوں سے محبت ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، دوسروں کا بھلا جب کرے گا تب تیرا بھلا ہوگا، تو اپنے بھلوں میں لگا ہوا ہے۔ تجھے تو یہ چاہیے تھا فتح بیونی کے اندر اللہ کی حد کو نہ توڑتا۔ پہلی حد اللہ پروردگار نے جو قائم کی ہے، جس کا اللہ احاطہ کرتا ہے اور کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ فطرت اور فطرت کا سامان ہے۔ یہ مال ہے، یہ عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اس پر نظر نہ ڈالو۔ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ حکم اس کا ہے، حکم کی تعلیم بھی اس کی ہے جو اللہ کا بندہ دیتا ہے، ورنہ اللہ کا بندہ جب تک تعلیم نہ دے کوئی مفتی نہیں ہو سکتا، کوئی مولوی نہیں ہو سکتا۔ مفتی کا، مولوی کا وہ محتاج ہی رہتا ہے، حالانکہ مفتی مولوی کو پتہ ہی بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا۔ جو اس نے سوچا ہوتا ہے اور اپنی سوچ میں جو کیا ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے یہ مفتی اپنا ہے، یہ مولوی اپنا ہے، اور یہ بیچارہ اللہ کے بندے کو نہیں جانتا، اس لیے یہ مفتی مولوی کا محتاج ہو گیا ہے۔ اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے اور میں نے کیا کیا۔ مفتی بیچارہ کیا بتائے گا کہ تو نے کیا سوچا اور تو نے کیا کیا؟ اگر یہ اللہ کے بندے وہ نہیں جانتا تو یہ اپنا مفتی ہونا، اپنا مولوی ہونا نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی اللہ کا حکم کی تعلیم دینے والا معلم نہیں جانتا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو مفتی مولوی بنایا ہے، یہ نہیں مفتی مولوی جانتا اپنے آپ کو۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تجھے تو اللہ نے مفتی مولوی بنایا ہے، مولا کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ استفتی کہ تو فتویٰ حاصل کرتا ہے، من قلبی کا، اپنے دل سے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے مفتی مولوی بنایا ہے، تو مفتی مولوی نہیں اپنے آپ کو جانتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، تو اللہ کے بندے کو نہیں جانتا۔ اور اگر اللہ کے بندے کو تو جانتا تو اللہ کا بندہ تجھے حکم کی تعلیم دیتا تو اللہ کی حد توڑنے والا نہ بنتا۔ پہلے اللہ پاک کے حکم کی حد کو جانتا، اس کے بعد حکم کی حد کی تعلیم دینے والا جو اللہ کا بندہ اس کو جانتا۔ اب اللہ رہ گیا تھا ایک جاننے والا، اللہ رہ گیا تھا ایک جاننے والا۔ اللہ کا بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ تیری تعلیم میں تجھے علم دیتا، اور علم میں جب وہ اضافہ دیتا تو علم میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہ پتہ کیا ہے، یہ اللہ کا مشاہدہ ہے۔ علم میں اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ علم میں تو اللہ ایک ہی ہے، علم میں تو نماز وہی ہے، علم میں تو روزہ وہی ہے جس کی تعلیم معلم نے کر دی ہے۔ یہ حکمی علم تو اسے حاصل ہو گیا ہے۔ یہ علم میں اضافہ، یہ جو حکمی علم ہے، اس میں جب اضافہ ہوتا ہے، جو معلم رسائی اپنے متعلم کو دے دیتا ہے، اس میں جا کر علم اللہ کا احاطہ کرتا ہے۔ پھر یہی علم جب اللہ پروردگار اسے دے دیتا ہے، تو جب اللہ نے علم اسے دے دیا، اب یہ وہ آنکھ ہے جس علم کی آنکھ میں اللہ اپنا مشاہدہ کرتا ہے، یہی وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے اللہ کا بندہ پھر اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جلدی نہ کریں، اس میں ایک بات ہے، اس میں جو پہلی بات وہ یہ ہے کہ حکم میں اللہ فطرت اور فطرت کی چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، انہیں اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ پروردگار کی صفات جو ہیں وہ اللہ کی ذات کی صفات ہے۔ ان سب صفات میں بڑی صفت جو ہے
وہ اللہ کا علم ہے۔ اب اللہ اپنے علم، اپنی صفت سے اپنی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور کوئی اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفت علم سے جب اپنے صفات کا مشاہدہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ دیکھا جب اپنے علم کی صفت میں غفور دیکھا، رحیم دیکھا، کریم دیکھا، جبار دیکھا، قہار دیکھا۔ کوئی ہے جو اللہ کی صفت رکھتا ہو اور اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو؟ نہ اس کی صفت علم ہے، نہ وہ اللہ پروردگار کی یہ بڑی صفت میں اللہ کا مشاہدہ یعنی اللہ کی صفات کو دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ ہے اللہ کا پہلا احاطہ جو حکم سے کرتا ہے۔ کس پر کرتا ہے جی؟ فطرت اور فطرت کی چیزیں جو ہیں اس پر کرتا ہے، اور اپنے حکم میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ حد کو نہ توڑنا۔ اب اللہ اپنی صفت علم سے اپنی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیں بتا دیتا ہے میری حدوں کو نہ توڑنا۔ کون بتاتا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔ وہ تعلیم علم حقیقی دیتا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرے اللہ پروردگار کا علم ہے۔ اب وہ اللہ پروردگار کا علم جو بتاتا ہے وہ محبت والا علم وہی ہوتا ہے جس علم میں یہ صفت علم جو ہے یہ سب سے بڑی ہو گئی ہے، تمام صفات کو دیکھنے کے قابل ہے۔ جب اللہ یہی صفت حقیقت، رحمت، محبت میں، معیت، ساتھ میں، مشاہدے میں، ملاقات میں دیتا ہے تو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب دی ہوتی ہے تو علم میں اضافے میں اپنا مشاہدہ دے دیا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ اپنا مشاہدہ دے، جو محبت میں دیتا ہے، جو اپنے علم کی عطا میں اپنا مشاہدہ دیتا ہے، اب مشاہدہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ چاند اللہ ہے، اگر ایک مثال دینے کے لیے تو چاند کو دکھایا بھی تو اللہ نے ہے۔ سورج اگر اللہ ہے تو وہ تو مخلوق ہے، اللہ نہیں ہوتا سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے۔ جب چیز ہے تو اللہ اسے نکالتا ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے، اسی طرح جب اللہ اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو اللہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے مخلوق پھر دکھائی سراج منیرہ، چاند دکھایا تو چاند تو اللہ نہیں ہے لیکن چاند نظر آ گیا۔ سورج دکھایا، سورج تو اللہ نہیں ہے لیکن سورج نظر آ گیا۔ اسی طرح پھر فرمایا سراج منیرہ، وہ اللہ کا سورج بھی ہے، وہ اللہ کا چاند بھی ہے۔ جب اسے دکھایا تو وہ اللہ کا چاند، اللہ کا سورج ہے، مشاہدہ نہیں ہو گیا اللہ کا۔ جب میں اپنے آپ کو باہر نکالتا ہوں تو میں نے خود اپنے آپ کو دکھایا، اور اگر میں چھپا ہوں کوئی مجھے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ جب کوئی کہے اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، مشاہدہ ہوگا۔ یہ ان کے لیے ہے جو حد نہیں توڑتے، اور جس نے حد توڑ دی ہے بے حدہ، وہ تو اللہ کا غیظ و غضب خرید کے گھر میں لایا ہے۔ یہ حد توڑنے والا وہ ہے جو کسی کے مال کو کھاتا ہے، اور جو مال میں زمین ہے، جو مال اگاتی ہے، اس پر کسی کی زمین پر چپا بھی قبضہ کرتا ہے۔ اس نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، کسی کے مال کو بھی توڑا ہے اور مال کو اگانے والی چیز کو بھی توڑا ہے، اس پر ہی قبضہ کیا۔ احاطہ اللہ کا تھا ان چیزوں پر حکم میں، تو اسے نہیں پتہ یہ اللہ کا احاطہ میں اللہ نے جس کو دی اس کی ہے۔ کیا ہوا غریب ہے تو دیا تو اسے اللہ نے ہے نا؟ کیا ہوا امیر ہے؟ دیا تو اسے اللہ نے ہے نا؟ نہ کسی سے حسد بنتا ہے، نہ غصہ بنتا ہے، نہ کسی کے مال پر قبضہ بنتا ہے۔ اور جب کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اس نے دو چیزیں چھوڑ دی ہوتی ہیں۔ ایک اس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور ایک جس اللہ کا اپنی فطرت اور فطرت کی چیزوں پر احاطہ ہے اس کو توڑ دیا ہوتا ہے۔ دیکھا دو چیزیں چھوٹ گئیں۔ چھوٹی چیز کیا ہے؟ کسی کے مال پر اس نے قبضہ کیا ہے۔ چھوٹی چیز کیا ہے؟ کسی کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے۔
یہ چھوٹی ہے، بڑی چیز کیا چھوڑی ہے اس نے؟ اللہ کا حکم اور اپنی کائنات اور اپنے مال پر احاطہ رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا، اس کو چھوڑا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کا حکم اور اللہ پروردگار۔ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، توبہ کی جا سکتی ہے۔ توبہ نہ کرے تو بہت بڑی چیز اس لیے ہے کہ اس نے اللہ پروردگار اور اللہ کے حکم کے احاطے کو چھوڑ دیا، اس کی حد کو توڑ دیا۔ اب اس سے نکلو، فطرت اور فطرت کے سامان سے نکلو، کس میں آ جاؤ؟ ہدایت میں آ جاؤ۔ ہدایت میں اللہ کے بندے کی تعلیم ہے اور تعلیم دینے والا معلم ہے۔ تعلیم کو چھوڑا تو توبہ کر لو گے، اللہ کی طرف رجوع کر لو گے، تعلیم کے مطابق عمل کر لو گے۔ اس میں بڑی حد کیا ہے؟ معلم اور معلم کے پاس جو علم ہے جس میں وہ تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ معلم کے پاس جو علم ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کا اظہار وہاں ہو رہا ہے، اللہ اپنا مشاہدہ وہاں دے رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو وہاں دکھا رہا ہے، اللہ کا وہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جو اللہ کا بندہ تعلیم میں ہمیں اپنا محبوب دے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے بندے کو آگے دیکھا تھا، ہم نے چاند دیکھا تھا، عید ہو گئی تھی، ہم نے سورج دیکھا تھا، دن جو اندھیرے میں رات میں پڑا ہوا تھا روشن ہو گیا تھا۔ اب اللہ کا بندہ ہے، معلم ہے، اور اللہ کا بندہ جو تعلیم علم دے رہا ہے وہ ہے حد نہ یہ توڑنا۔ جو اللہ کے بندے سے بغض کرتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے، وہ یہ بات ہے۔ 100 قتل کر کے کوئی اللہ کے بندے کے پاس چلا جائے، اس کے پاس جانے سے اگر تعلیم کے خلاف کرنے سے اس کا گناہ نہیں جاتا تو بھائی یہ بات نہ عقل میں آنے والی ہے، نہ تعلیم میں ذکر اس کا ہوا ہے، اور نہ یہ علم کے اندر آنے والی ہے۔ تعلیم اللہ کے بندے نے جو عمل بتایا تھا وہ رہ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا، وہ جو چاہیں کر دے۔ اب 100 قتل کیا، 500 قتل بھی ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے، ان کو اللہ جنتی کر دیتا ہے، انہیں کوئی غم یاد ہی نہیں رہتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ مرنے کے بعد اس کی جسم سے کھال اتار دو بے شک، اسے کیا پتہ کیا ہوا۔ اس نے 2 کام کیے ہیں، ایک اس نے اللہ پروردگار میں ہدایت میں جو تعلیم ہے حدیں بتاتی ہے اس کو توڑ دیا ہے، اور ایک اس نے معلم اس کا انکار کر دیا ہے، پاگل ہو گیا۔ یہ حدیں ہی تو ہیں جو فتح بیونی کے اندر بتائی گئی ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فطری ذمہ داریاں، حکمی ذمہ داریاں، اور تعلیمی ذمہ داریاں، علمی ذمہ داریاں لامحدود، اتنی ذمہ داریاں۔ تجھے کیا پتہ کہ تو مفتی بھی ہے، مولوی بھی ہے، تو جو سوچتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ تو بالوں سے جا کے پوچھنے چلا کہ بالوں میرے انہوں نے کیا کیا، اور فلانے نے کیا کیا؟ پاگل ہو گیا۔ جدھر جا کے بات ختم ہوتی ہے اس بات کو ختم کرنے کے بجائے، اور جدھر جا کے باتیں شروع ہوئی تو ادھر چلا جاتا ہے۔ مت نہیں تیری ماری گئی، یہ علم ہے تیرا، یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری فکر ہے۔ دنیا عارضی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کب تک اسے لے کر بیٹھا رہے گا؟ ایک دن فرشتہ آئے گا، تو نہیں بھی چھوڑنا چاہے گا، تیری عارضی زندگی وہ قبض کر لے گا، ختم کر دے گا۔ نہ چھوڑ، تو جا، جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ اندر ہو جا، پھر وہ عارضی زندگی میں رہ جائے گا۔ باقی تو دھکیلا نہیں اس کو جائے گا اپنی زندگی کی طرف، اپنا جہنم کی طرف۔ یردون الی شد العذاب، اسے گھسیٹا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف۔ کیوں؟ ادھر ہی رہ گیا دنیا میں، جدھر جس کی محبت ہوتی ہے ادھر ہی ہوتا ہے، وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، جا ہی نہیں رہا۔ روح قبض کی گئی ہے، وہ نہیں جا رہا، اپنے عملوں سے چمٹا ہوا ہے، چمٹا ہی ادھر پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب کوئی یہ بھی حد نہیں توڑتا، معلم کے پاس پہنچتا ہے،
معلم کی تعلیم کا بھی اقرار کر لیتا ہے، سچی توبہ ہوگی، 100 قتل معاف ہو گئے۔ اور اگر نہیں پہنچا تو جس محبت میں معلم کی طرف، جس ادب میں معلم کی طرف، اللہ کے بندے کی طرف جا رہا تھا، بغض نہیں تھا، دعوت نہیں تھی، محبت میں جا رہا تھا، وہ محبت میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر جو آنے والے کی تعلیم معلم نے کرنی ہوتی ہے، اللہ کی علم، اللہ کی صفت علم کی، وہ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ تو ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا، وجود نہیں پہنچا تھا، وہ تو گھر سے چلنے سے پہلے جب اس نے سوچ لیا تھا اور پھر قدم اٹھا لیا تھا، سوچ لیا تھا اور قدم اٹھا لیا تھا تو پہنچ گیا۔ انما الاعمال بالنیات، قسم خدا کی وہ پہنچ گیا۔ ایسے نہیں اللہ نے اسے جنتی کر دیا تھا، وہ جنتی اللہ پروردگار کے علم میں ہو گیا تھا، اللہ کی محبت میں ہو گیا تھا، اور اللہ کے حکم میں ہو گیا تھا۔ وہ مدینے نکل کھڑا ہوا تھا سوچ کر کہ میں نے مدینے جانا ہے، اور قدم پہلا اس نے اٹھا لیا تھا اپنی سوچ کے مطابق۔ کیا ہوا اگر جان آفرین کے حوالے ہو گئی؟ یہ تو اللہ نے قبض کی تھی، اس نے تھوڑی دی تھی، یہ تو اللہ کا فعل تھا، اس نے تو اپنا عمل انجام دے دیا تھا۔ جب کوئی محبت میں پھر پہنچ جاتا ہے تو اب ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبت کا ذکر آیا ہے۔ گلاں کر کے سارا کچھ کر لیں گے، پاگل ہو گیا تو گلاں کری جا، لیکن سفر بھی جاری رہے، گاڑی میں بھی بیٹھا ہونا چاہیے۔ اب باتیں کرو جتنی کرنی ہے، اب بیمار ہے باتیں کرنے کے نہیں بھی قابل تو کوئی بات نہیں، جب گاڑی کراچی پہنچ جائے گی یار دوست تیرے اٹھا کے گاڑی سے اتار لیں گے، گاڑی وہیں کھڑی رہ جائے یا نہ کھڑی رہ جائے، تجھے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، تجھے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یحببکم اللہ میں اللہ نے جو بتایا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پہلے حکم ہے جو فطرت اور فطرت کی چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، یہ باتیں ہیں، نقطہ ایک ہی ہے، اولاد ہر طرف ہو جاتی ہے، بات ایک ہی ہے کہ میں سوچتا ہوں پھر میں کرتا ہوں، یہ آتا میرا آپ ہی میں خود کرتا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ زیادہ باتیں کرو گے تو باتیں شروع ہو جائیں گی، پاگل ہو گئے، جدھر بات ختم کرنی ہے ادھر باتیں کرنا شروع کر دی، جدھر لڑائی مکانی ختم کرنی ہے ادھر لڑائی شروع کر دی۔ فائدہ کیا لڑائی ختم کرنے کا؟ پھر آیا دوبارہ ہی اگر شروع کرنی ہے۔ اب جب کسی کو اللہ کا بندہ، یہ بڑی حد ہے، معلم اللہ کا بندہ عطا ہو جاتا ہے، اب معلم علم میں اضافہ جو دیتا ہے، علم میں اضافہ جو دیتا ہے، علم پتہ کیا ہے؟ حکمی علم ہے، علم حکمی ہے، عارضی زندگی ہے، اس میں ہمیں عارضی زندگی گزارنے کے لیے حکمی علم ہدایت میں دیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ جب اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے سائیں جی کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد سونا سائیں کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں جب بتاتا ہے تو یہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم میں اضافہ ایک اور چیز کا ہو گیا ہے، وہ اضافہ جو ہے وہ اللہ کی ذات محب اور محبوب کا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کے بندے کی ذات اس کا اضافہ ہے، یہ ہے علم میں اضافہ۔ علم میں اضافہ اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ علم تو ہو گیا مجھے اللہ ایک ہے، اب اور کیا اضافہ ہونا ہے؟ علم میں بھی کبھی اضافہ ہوا ہے؟ کیا علم میں تغیر ہے کوئی؟ کیا علم میں تبدل ہے کوئی نقص ہے جو علم میں اور اضافہ ہونا؟ اللہ ایک ہے، اب کیا اضافہ ہوگا؟ اللہ کے یہ نبی آخری نبی ہے، اور کیا اضافہ ہوگا؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور کیا اضافہ ہوگا؟ اب اور وہی آئے گی کہ اس پر ایمان لیں۔ علم میں اضافہ ایسے ہی ہے جیسے دو کسی کو اللہ نے بچے دیے، ایک تیسرا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ایک حکم کی تعلیم میں اپنی کسی خاص چیز کا پتہ دیا ہے، وہ چابی دے کے پھر وہ تالا کھلوایا، کسی خاص چیز کا پتہ دیا، پھر اپنا اور مقرب بندہ بتا دیا کہ یہ بھی میرا مقرب بندہ ہے۔ اللہ نے اپنے علم کا اضافہ دیا، اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بندوں کے علم کا اضافہ دیا۔
کہ ان کو جو اللہ نے دیا ہے، ان پر جو اللہ نے عطا کی ہے، اس میں اضافہ دیا ہے۔ یہ علم کا اضافہ ہے۔ ربنا زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کوئی ایک ہی چیز کا اضافہ ہے، یہ افاقی دعا ہے، یہ ہمیشہ کی دعا ہے۔ اللہ جدھر مجھے نماز حکمی علم کا نہیں پتہ اس میں اضافہ دے، اور جدھر اللہ تیری ذات صفات افعال میں کمی کرتا ہوں، تیرے بندوں کے ادب میں کمی کرتا ہوں، اللہ تیری مخلوق کے ساتھ تعلق میں کمی کرتا ہوں، اللہ تو جس طرح چاہتا ہے، اللہ اپنی چاہت کا علم دے۔ دیکھا، علم میں اضافہ ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو فتح بیونی میں حکمی علم دیتا ہے، اپنی محبت میں علم میں اضافہ محبت کا دیتا ہے، تو بس اب یہ بات سمجھ میں آنے کے قابل ہو جائے گی کہ حکم میں اللہ نے جو احاطہ کیا ہے وہ فطرت اور فطرت کی چیزوں کا کیا ہے۔ علم میں جو احاطہ کیا ہے، علم صفت ہے اللہ کی، علم میں جو احاطہ کیا ہے وہ اپنی صفات کا کیا ہے، اور محبت میں جو اپنے بندے کو اپنا احاطہ دیتا ہے وہ علم میں اضافے کا دیتا ہے۔ جیسا علم میں اللہ نے اپنی صفات کا احاطہ کیا ہے، ایسے جب اپنی ذات صفات افعال کا علم اپنے بندے کو دے دیتا ہے، اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کیا لن ترانی، کیسے اللہ کا کوئی مشاہدہ کرنے کا؟ جب اللہ کرواتا ہے تو اب مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ علم میں صفت، علم میں اللہ اپنی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، پتہ ہو گیا نا۔ اب پھر جب اللہ محبت میں اپنے علم کی کسی کو عطا کرتا، بتا دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جاؤ اس کا مشاہدہ کرنے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب ہیں، جاؤ ان کا مشاہدہ کر لو۔ محبت کا مشاہدہ ہو گیا نا۔ پر ان سے بغض نہ کرنا، ان سے عداوت نہ کرنا۔ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، اللہ کی حدیں جو توڑے گا اللہ نے تو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہی کرنا۔ جو مدینہ حدیں توڑنے اللہ کی گیا تو اللہ نے اعلان جنگ کر دیا کہ نہیں کر دی؟ جس نے اللہ کے بندے کے ساتھ بغض رکھا اللہ نے اعلان جنگ کر دیا کہ نہیں کر دی؟ جو اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ کا اب اس سے ملنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ میں انہیں صاف کروں گا، پاک کروں گا، پھر کیا میں ان کو عذاب دوں گا۔ ایسے ہی تو ہے، جو اس بات کو نہیں جانا، اس نے کیا نہیں جانا؟ اس نے یہ نہیں جانا کہ روپیہ ایک ایسا ہوتا ہے اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، چیز گل سڑ جاتی ہے، چیز پرانی ہو جاتی ہے، روپیہ جو ہے وہ نہیں گلتا سڑتا، روپیہ روپیہ ہی رہتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر اس کے پاس ہی آ جاتا ہے۔ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ یہ نہیں کوئی لیتا اللہ کے حکم کی حد جو ہے اس کو توڑنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کا حکم کیوں نہیں وہ لے لیتا؟ وہ علم کیوں نہیں لے لیتا؟ وہ محبت محبوب کی کیوں نہیں لے لیتا؟ اور جس میں سارا کچھ ہی ہے۔ اغن اللہ و رسول، جو تجھے غنی کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، محتاجگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا، یہ نہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے راتوں رات میں اپنے بھلے کر کے کروڑ پتی ہو جاؤں، تیری مت ماری گئی اور کوئی بات نہیں۔ اگر تو اتنا ہی کر لیتا جتنے غیر مسلم کرتے ہیں کہ دوسروں کے بھلے میں کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، چل تو وہی کر لیتا۔ اگر یہی دنیا کا بھلا ہی تجھے محبوب تھا، تو نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اپنے بھلے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، کیا ایک شاپر تھا 2 کلو کا، وہ تو نے بدل دیا۔ کیا تو نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا تیرا یہ شاپر بدلنے سے اب اس کو اچھی چیز نہیں ملے گی، عام نہیں ملیں گے؟ کیا نہیں ملے گا اسے؟ جو مولا پروردگار اپنے حکم کے آتے میں فطرت اور فطرت کی چیزیں پیدا کرتا، دیتا بھی تو وہی ہے نا۔ وہ دے گا تو لے لے گا دوبارہ۔ یہ تو تجھے آزمایا گیا تھا کہ دیکھوں تجھے میں نے دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے یہ چیز دی ہے، دیکھوں تو کیا کرتا ہے۔ دوسروں کا بھلا حکم میں وہ کرنے کے قابل ہے جو فتح بیونی
تعلیم اللہ کے بندے سے حاصل کرتا ہے، اسے حکمی علم عطا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی نہ دنیا نہ آخرت محتاج نہیں رہ جاتا کسی کہ جو اللہ کے بندے کو جان لیتا ہے کہ یہ بندے مجھے دنیا آخرت کے اس بندے کی تعلیم سے ہوئے ہیں، پھر اسے وہ بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو بندے سے محبت ہو جائے اسے پتہ چلتا ہے نکاح کے ساتھ محبت کیا تھی اور جس سے نکاح کیا اس کے ساتھ محبت کیا ہے، فرق واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب علم میں اضافہ ہوا ہے، پہلے نکاح حکمی علم تھا، اب جو اولاد ہو گئی ہے، ایک بیوی ہو گئی ہے، اب یہ علم میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا علم کا اضافہ ایسے ہی ہے؟ علم کا اضافہ تو حقیقی ہے، یہی تو سارا کچھ ہے جس میں اللہ پروردگار اپنا مشاہدہ دیتا ہے، ادھر مرد بیوی کو اور بیوی کو جو ہے وہ شوہر کو حکمی مشاہدہ دیتی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے نا کہ سراج منیرہ، وہ اللہ کا چمکتا دمکتا سورج ہے۔ کیا اللہ کے بندے تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہی اللہ کے بندے کے پاس جانے کی۔ یہی وہ بات ہے، پیراں عبدالقادر جیلانی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہیے طالب کو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے بندے کے پاس آ کر بیٹھ جا۔ یہ اللہ کا بندہ تجھے حلال حرام کی تعلیم دے گا، یہ اللہ کا بندہ تجھے بٹھائے گا، کھڑا کرے گا، سلائے گا، جگائے گا، سارا کچھ وہ تجھے بتائے گا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، جا اب بیٹھنا، اب کھڑا ہو جا، اب یہ کر، اب وہ کر۔ یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے بندوں نے ہمیں دیا ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اللہ کی حدیں توڑنے سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی کی حدیں توڑنے سے بچاؤ کہ وہ جن کے ہیں وہ ان کے ہو جائیں، ہم جن کے ہیں ان کے ہو جائیں۔ مزہ تب آتا ہے، ہم اپنے آپ کے ہو کے رہ گئے ہیں، یہ اپنا آپ کدھر سے آیا ہے، کوئی نہیں اس بات کو جانتا۔ عورتوں کا پروگرام رکھا ہے، آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ آپ یہاں آیا کریں اتوار کے پروگرام میں۔ سچی بات ہے، یہ آپ سب کا اپنی اپنی جگہ پر فرض ہے، لیکن ہم سب یہ مل کر ادا کر رہے ہیں۔ سائیں جی آپ کے ساتھ مل کر، آپ میرے ساتھ مل کر، کہ آپ میرے لیے رحمت ہیں، میں آپ کے لیے رحمت ہوں۔ یہ مل جل کر جو ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوشش کیا کریں۔ پہلی بات تو گھر والوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی، بیچاروں کو دنیا کا کام کاج کرنا ہوتا ہے، وہ تیری ہانڈی پکانے کے لیے آئے، تو نے کوئی ان کے ساتھ بھلا نہیں کرنا۔ ایسے تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہی چلو مان لو کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پکھی چل کے تھے نہیں، انہوں نے جہنم کی آگ تو اپنی بچا لینا۔ یہ تو تعلیم ہے، تربیت ہے، ایک عارضی زندگی کے سامان میں ابدی زندگی کا سامان ہے، کوئی چھوٹی جی بات تو ہے نہیں۔ اللہ نبی رسول کا رابطہ تعلق ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، جتنا بڑا اللہ ہے اتنا بڑا ہے ہی اور کوئی نہیں، پیدا تجھے اپنے لیے کرے، تو کتنا بڑا ہے۔ کوشش کریں، یہ ہے ہماری سچی راہ جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔